لن یغفر اللہ لہم، اس کے برعکس وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس منزل سے انکار کیا، اسے اپنی منزل تسلیم نہ کیا۔ یوں کہہ لیجئے اسی استعارہ یا تشبیہ میں جو میں نے پہلے بیان کی ہے مسافر کی، یہ نہ کیا انہوں نے۔ اتنا ہی نہیں، اب یہاں دو باتیں ہیں اور یہ دو باتیں کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہیں کہ اس منزل کو تو اپنے لیے اختیار نہ کیا، اور جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دو جرم ہو گئے، ایک تو خود نہیں اس منزل کی طرف جا رہا، اس کے اعمال تو یوں رائے گاں جانے ہیں، اور دوسری چیز جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ 9/34 بڑی اہم آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ، کہا ہے ایمان والو محتاط رہو اس بات سے۔ احبار اور رہبان وہ ہیں جنہیں آج ترجمہ ان کا جو ہمارے ہاں ہے مشائخ اور علماء ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ رہبان ہوتے ہیں جو مشائخ، جنہیں ان کی طرف سے بھی وہ طریقت کے طریقے پہ جانے والے، اور احبار علماء کو کہتے ہیں۔ کہا یہ لوگ ہیں، دو باتیں اس کے لیے کہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی پہ زندگی بسر کرتے ہیں، پہلا جرم یہ ہے، دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر کرنا۔ یہ آگے جو بات کہی ہے، آگے آتی ہے بات سرمایہ داروں کی۔ سرمایہ داروں میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو یہ ہے گروہ۔ سرمایہ دار کیا ہے؟ خود محنت نہیں کرتا، محنت دوسرے کرتے ہیں، وہ کھاتا ہے، لیکن وہ کچھ انویسٹ تو کرتا ہے نا، کچھ سرمایہ لگاتا ہے، اس سرمایہ کے زور پہ کچھ کھاتا ہے۔ یہ ربا ہے، یہ سرمایہ داری ہے، قرآن کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ سرمایہ تو کچھ لگاتا ہے، اور کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو گروہ قرآن نے گنائے ہیں، احبار اور رہبان کے، علماء اور مشائخ کے، دوسروں کی کمائی پہ کھاتے ہیں اور کچھ انویسٹ بھی نہیں کرتے، یعنی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی۔ کما کے وہ لاتے ہیں، حضور کے پیش بھی کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پیر چومتے ہیں، اور اس خوشامدیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیجئے، مجھے مسترد نہ کیجئے، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اس درگاہ سے آپ نے رد کر دیا۔ کما کے لا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی سرمایہ داری کیا اور ہو سکتی ہے؟ کچھ انویسٹ نہیں کرنا، دوسرے کما رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دے رہے ہیں سب۔ عجیب چیز ہے۔ اب اندازہ لگائیے قرآن نے جو متنبع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں والے جو ہیں جن سے پوچھے کہ جی یہ یہودیوں اور نصارہ کے متعلق ہے، یعنی آپ کے متعلق کچھ نہیں ہے قرآن میں، یہ یہود کے متعلق، یہ نصارہ کے متعلق، یہ مشرکین قریش کے متعلق، یہ ہندوؤں کے متعلق، یہ عیسائیوں کے متعلق، اور تمہارے متعلق، ہمارے متعلق بخشیش کی جنت جو لکھی ہوئی ہے جناب، بس ہاں ہمارے لیے اتنا ہی ہے قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن ہے عزیزان من، میرے آپ کے تخیلات کے تابع نہیں چلتا، بڑی واضح بات کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یاد رکھو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، یہ تو یہاں تک بالبات لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ایک بات، اور دوسری ویصدون عن سبیل اللہ، یہ ہے چیز اصل۔ ذہنوں میں یہ ہے کہ چلیے صاحب دوسروں کی کمائی پہ ہی کھاتے، صحیح خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف رہنمائی تو کرتے ہیں نا۔ وہ کہا یہی تو ہیں جو اس راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ کتنے بڑے فریب سے آگاہ کیا ہے قرآن میں۔
ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں رہنمائی یہی کرتے ہیں، پیشوا ان کو کہا جاتا ہے، مذہبی پیشوائیت اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ آگے جانے والے یعنی یہی کہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں وہ کہتے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ۔ ایک تو یہ گروہ ہے دوسروں کی کمائی کھانے والا، اور دوسرا گروہ تو بتا دیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو جمع کرتے رہتے ہیں اور نوع انسانی اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے اپنی دولت کی کمائی کو، یہ دونوں گروہ جتنے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو ایک الم انگیز دردناک عذاب کا اعلان کر دو ان کے لیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یصدون عن سبیل اللہ کے متعلق قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، اور اسی حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کس حالت میں؟ وہم کفار، یہی اسی راستے کے اندر وہ چلتے ہیں اور یہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فلن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے حفاظت نہیں ہے عذاب سے، آخر تک جو یہ روش اختیار کر دے ان کے لیے یہ حفاظت نہیں ہے۔ اب انہیں پھر جماعت مومنین سے کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، کشمکش ہے، تصادم ہے، تزاحم ہے، اور یہ تو ہماری تاریخ بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہجرت کے دوسرے ہی سال سے جو شروع ہوا یہ تصادم، پہلی جنگ بدر جو ہوئی ہے، آخری وقت تک فتح مکہ تک یہ تصادم جاری رہا، اور جیسا کہ تاریخوں کے اندر یہ ہے، وہ چھوٹے بڑے مار کے اور بڑی بڑی جنگیں اگر وہ سب کا شمار کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی 82 کے قریب یہ آ جاتے ہیں غزوات، اور یہ اس قسم کی جھڑپیں جن کو آپ کہتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ کہا یہ اب ان کا مقابلہ ہوگا، اور یاد رکھو وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یاد رکھو ہمت نہ ہار جانا۔ اور کس چیز سے روکا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کسی وقت بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، خواہ تمہارا ہاتھ غالب ہی اس وقت کیوں نہ ہو، تو اس سے انکار نہ کرو۔ اس میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تم کہو کہ صاحب یہ دھوکہ دے رہے تھے ہمیں، کہا دھوکہ دینے کے بعد تو پھر جب بات کھل جائے گی تو سمٹ لو گے، لیکن اگر یہ نیک نیتی سے ایسا کہہ رہے ہوں اور تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اس جرم کا سزا کس کے اوپر ہوگی؟ کیا بات ہے! میدان جنگ میں یہ کیفیت ہے، آپ غالب آ رہے ہیں، فتح ہو رہی ہے، فریق مخالف صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو اس میں یہ ہے نا امکان کہ صاحب اس وقت یہ دھوکہ دے رہا ہے، شکست سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ تم اس مفروضے پہ نہ چلو، تم یہی سمجھو کہ نہیں یہ صلح چاہتا ہے، اس لیے ذرا کھڑے ہو کے ذرا پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہو تم، اس لیے کہ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان من، یہ تو انسانیت ساز پیغام ہے۔ یہ کہا کہ اگر یہ سچے دل سے صلح کے لیے بڑے تھے اور تم نے اس وقت پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ہلاک کیا تو یہ تو انسانیت کی ہلاکت ہے، یہ نہ کرو، دیکھ لو کوئی بات نہیں۔ کہا دھوکہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو اس وقت تم دیکھو گے تم پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرو گے، اس کا بدلہ لے لو گے، لیکن اگر یہ نیک نیتی سے صلح کے اوپر آمادہ ہیں اور تم نے اس سے مسترد کر دیا تو یہ جرم ہو جائے گا سب۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہمت مت ہارو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، خود صلح کی درخواست نہ کرو ان سے، ان کی طرف سے پہل ہو صلح کی درخواست۔ تو اس پہ تو جو میں نے عرض کیا ہے یہ کہہ دیا کہ ایسے کرو، لیکن خود اگر صلح کی درخواست کرو گے تو یہ دشمن اس قسم کا ہے کہ ایکسپلائٹ کر جائے گا اس معاملے کو، وہ سمجھ لے گا کہ تم کمزور ہو۔ صلح کی درخواست کرنے سے یہ کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں کل بھی نہیں آج صبح کے ہی اخبار میں دیکھ لیجئے نا جو کچھ ہو رہا ہے۔
دیکھ رہے ہیں ہندو کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ صبح ہی اٹھا جب میں نے اس